تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیوں اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں۔ میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا، اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے۔ جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں، اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں، اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں، اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں۔ تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے۔ عزت تخذ الفیء طولا، ایک حدیث بھی سن لو، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانۃ مغنما، جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، واطاع الرجل زوجته، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وعق امہ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ ہاں، ماں کی فرما برداری پھر بتاتا ہوں، وعق امہ وادنا صدیقہ، اور دوست کو قریب کریں گے، واقصى اباہ، اور باپ کو دھکے دیں گے، اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا، اور ورطفت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی، اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وظہرت القینات والمعازف، ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، معزز ہو جائیں گی۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا، غضب کے دروازے کھول دے گا۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہاں، ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا عمر، علی، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی قرن، اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا کالا، اس کی کمر پہ سفید نشان ہوگا۔ عمر، تو اس سے دعا کروانا، علی تو اس سے دعا کروانا۔ عمر علی کے ٹوٹے بال کے برابر اویس کرنی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اویس سے دعا کروانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسے راضی کر لیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ ساری دنیا جنت کو چلے گی، اویس بھی جنت کو چلے گا، جنت والوں کو جنت میں جانے دیا جائے گا، اویس کو روک لیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تو کھڑا ہو جا اور جہنم کے لوگوں پر نظر دوڑا، جس کو تو کہے گا تیری طفیل آج میں لاکھوں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ کس وجہ سے؟ تیری ماں کی خدمت سے۔ ہم کہا میں جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یہ حارثہ تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا حارثہ تو دنیا میں ہے، وہ تو مرا نہیں، وہ تو جنت میں پہنچا نہیں، تو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ اس مجمع کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر چل رہے ہیں، 7 آسمان پر حارثہ کی آواز بغیر سپیکر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنایا جائے۔ بھائیو،
ہم اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں، انفرادی گناہوں سے توبہ کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت اور صورت پر آئیں۔ ہماری پہچان پٹھان پنا نہ ہو، ہماری پہچان پنجابی پنا نہ ہو، ہماری پہچان بلوچی بروہی پنا نہ ہو، ہماری پہچان سندھی پنا نہ ہو، ہماری پہچان مہاجر پنا نہ ہو، ہماری پہچان عربیت نہ ہو، ایرانیت نہ ہو، ترکستانیت نہ ہو، ترکمانستانیت نہ ہو، انڈیت نہ ہو، پاکستانیت نہ ہو۔ ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہمارے مرد بھی غلام مصطفیٰ بنے، ہماری عورتیں بھی غلام محمد بنے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کو ہم اپنانے والے بنے۔ میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے، تم عمل کرنے والے بنو۔ ہر شے موجود ہے، تم عمل کرنے والے بنو۔ ہر طریقہ موجود ہے، تم ڈھونڈنے والے بنو۔ ہر شے لکھی پڑی ہے، تم چاہنے والے بنو۔ میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی سے پیار کیا، پیار پیار پیار، محبت محبت محبت، حبیب اللہ حبیب اللہ اور حبیب اللہ اور رسول اللہ اور نبی اللہ اور محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، یہ نام رکھے۔ تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے، والنجم اذا ہوا مجھے قسم ہے تاروں بھری رات، مجھے تاروں کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ بھولا نہیں، یہ بھٹکا نہیں، یہ خواہش کا بول نہیں بولتا، یہ انک لعلی خلق عظیم، یہ اونچے اخلاق والا ہے، یہ للعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے پیغمبر اور رسول ہے، یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی اللہ ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ محمد ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن قعب ہے، بن لوی اور بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ۔ یہ محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ تمہیں پڑھ کے سنایا ہے۔ طارق جمیل کو اپنے باپ دادے کا نسب نامہ یاد نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ طارق جمیل کو یاد ہے کہ میرے نبی کی ہر ادا قیامت تک محفوظ رہے گی۔ جب میرا نبی غمگین ہوتا تو کیا کرتا تھا؟ ایسے بیٹھتا تھا جیسے میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، داڑھی کو ہاتھ میں پکڑتے تھے اور یہ کونی اپنے گھٹنے پر رکھ اپنے ران پر رکھتے تھے، یہاں ران پر رکھتے تھے اور یوں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور یہاں پر آپ کا ہاتھ ہوتا تھا، یہ کونی یہاں ہوتی تھی اور داڑھی ایسے پکڑی ہوتی تھی اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ کیا نشانی ہے کہ آج میرا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے؟ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور نکلتا تھا، جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تمہارے نبی کی ناراضگی، آج تو مسلمان کو قتل کر رہا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا پڑا ہے۔ میرے نبی کی ناراضگی سنو، ناراضگی اب بہت ناراض ہو گئے، ساری زندگی کبھی کسی پر ناراض نہیں ہوئے، اپنی وجہ سے اس کی تربیت کے لیے ناراض ہوتے۔ تو ناراضگی کی انتہا کیا ہے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور اللہ کا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے، تو آپ کا غصہ، آپ غصہ نکال رہے ہیں، آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ادھر سے میرا نبی آیا، ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ناراض ہے، تو آپ بس اتنا کرتے تھے، آپ یوں منہ پھیر لیتے تھے۔ ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لیتے تھے۔ بس یہ آپ کا غصہ تھا، اتنا میرے نبی کا غصہ تھا۔ آپ غصے کو دباتے تھے، غصے کو نکالتے نہیں۔ پٹھان کا غصہ تو مشہور ہے نا، بے قابو ہوتا ہے۔
آپ اپنے غصے کو دباتے تھے، اور آپ کو اب انسان ہیں تو غصہ دبانے کا اثر کیا ہوتا تھا، غصہ پینے کا اثر کیا ہوتا تھا؟ یہ دو بھویں، یہ جگہ، یہ جہاں میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی، رگ جب آپ کو غصہ آتا اور آپ اس کو پیتے تھے تو یہ رگ ایسے ایسے پھڑکتی تھی، ایسے ایسے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی ناراض بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ کسی کو بلانا چاہتے تھے تو کبھی انگلی کا اشارہ کر کے ایسے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، آپ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے، یہ بلانے میں بھی عزت دیتے تھے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے، یہ تکبر کی نشانی ہے، آپ ایسے کرتے تھے۔ جب آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلا تھا، ادھر سے کسی آپ مجلس میں عام طور پہ چوکڑی مار کے ہی بیٹھتے تھے، آپ کو دائیں طرف سے ایک شخص نے بولا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، جی کیا بات، حالانکہ اتنا کافی ہے، جی کیا بات، یا رسول اللہ، جی کیا بات، اتنا کافی ہے۔ جب آپ کو دائیں طرف سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے ہوتے تھے، ایسے، پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات۔ پھر آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے کیا بات۔ کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، یوں نہیں، کتنا اوکھا کام ہے، اب پورا ایسے مڑتے پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، اور ہم نے کیا کیا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ مسلمان کا خون کو اتنا سستا ہے، ساتوں زمین آسمان سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ قیمتی ہے، ساتوں زمین آسمان سے زیادہ، پوری کائنات کے خزانوں سے زیادہ، عرش فرش کے خزانوں سے زیادہ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ قیمتی ہے۔ یہ بھی ناحق گرتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک آگ لگ جاتی ہے۔ اس فیصلے کا دن دنیا نہیں ہے، آگے جب اللہ بتائے گا، آگے جب اللہ بتائے گا۔ آپ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، کبھی ہاں 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 کر کے نہیں ہنسے، آپ ہنسے صرف آپ کے ہونٹ کھلتے تھے، ایسے ہونٹ کھل جاتے تھے، ایسے بس آپ کی مسکراہٹ ایسے، اتنی، پھر کبھی ہاں ہاں اتنی ہوتی تھی، اور کبھی آپ نے پورا منہ کھول کے بھی ہنسے، ہاں نہیں کیا، ہنسی ہوتی تھی، میں بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے میں وہ آواز نہیں نکالتا ہوں، منہ کھلتا تھا، اور آپ کی آخری داڑھی، یہ داڑھیں نظر آتی تھیں ہنسنے کی وجہ سے۔ اور جب آپ کے دانت اتنے خوبصورت تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا، ایسے ایسے ایسے، جیسے یہ وہ موبائل میں ٹارچ نہیں ہوتی، وہ جلاتا ہے ایسے، ایک جاتی ہے بالکل پتلی لکیر، نور کی روشنی کی لکیر جاتی ہے۔ تو جب ہمارے آپ کے پہلے 4 دانت میں فاصلہ تھا، یہ اوپر والے 2، نیچے والے 2، 4، ان 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، ایسے ملے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، اوپر کے 4، نیچے کے 4 دانتوں میں فاصلہ تھا۔ تو ویسا جیسے دروازہ کھولو تو سورج کی روشنی اندر آتی ہے اور وہ اس کی ایک شعاع نظر آتی ہے، جب آپ ہنستے تھے تو ان میں سے روشنی ایسے نور نکلتا تھا جیسے سورج کی روشنی دروازے سے آگے جا رہی ہے۔ آپ کی آنکھیں ایسی خوبصورت تھی، ادعج موٹی آنکھ تھی، اشکل لمبی آنکھ تھی، اور آنکھ میں سرخ ڈورے تھے، اکحل سرما لگائے بغیر سرما لگا رہتا تھا، احور پتلی سیاہ، سفیدی سفید، اہدب پلکیں بڑی لمبی اور دراز، اور آپ نظر اٹھا کے ایسے نہیں دیکھتے تھے، آپ ایسے دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے، تو جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے۔ تم عمل کرنے والے بنو۔ اب دیکھو تمہارے پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں، تمہارے سندھ میں تو آپ آگے رکھ کے امتحان دیتے ہیں، تو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو۔ تو میں ایک درخواست کرتا ہوں بنارس والوں سے، تم محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو۔ یہ مولوی کی شکل نہیں ہے داڑھی پگڑی، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گلہ کرنے لگے، یا اللہ یہ تو میرے دشمن تھے، ان کو تو نے کلمہ کیوں پڑھا دیا، شہادت کا درجہ دے کے جنت پہنچا دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تیرے رنگ روپ میں آئے تھے تو مجھے پیارے لگے، میں نے سب کو کلمہ دے دیا۔ تم محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے، محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے۔ اندر جتنا خراب ہے رہنے دو، تم وردی پہن لو، وردی پہن لو۔ اگر تم وردی میں ہوگے تو اللہ قدر کر کے دکھا دے گا، اللہ قدر کر کے دکھا دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ درخت کی ایک پتلی سی ٹہنی آج کے مہنگے ٹوتھ برش سے زیادہ اثردار ثابت ہو سکتی ہے؟ سائنسدان بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے جب سائنٹسٹ نے دانتوں پر جمی ہوئی پلیک، یعنی دانتوں پر جمی ہوئی وہ تہ جو سالوں تک برش نہیں ہٹا سکتا، اس پر درخت کی ایک خاص ٹہنی سے ٹیسٹ کی تو نتیجہ حیران کر دینے والا تھا۔ اس ٹہنی میں موجود نیچرل کیمیکل دھیرے دھیرے پلیک کو توڑنے لگے، بیکٹیریا کم ہونے لگا اور دانت بنا کسی مشین کے صاف اور چمکدار ہونے لگے۔ اس خاص درخت کا نام ہے ارک اور اس کی ٹہنی کو کہا جاتا ہے مسواک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسواک انسانی فطرت میں سے ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء اسے استعمال کرتے تھے، یعنی یہ صرف صفائی کا ذریعہ نہیں بلکہ فطرت ہے۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ مسواک میں اینٹی بیکٹیریل اثر، پلیک کو توڑنے کی طاقت اور مسوڑوں کو مضبوط کرنے کی قدرت پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، اور یہ سب 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا تھا۔ فالو ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیشن آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم مصر کے لوگ سجدہ صرف پیشانی سے نہیں بلکہ ٹھوڑی کے بل کرتے تھے؟ جب آرکیولوجسٹ نے مصر کے قدیم مندروں اور مقبروں کا تجزیہ کیا تو انہیں بار بار ایک ہی نقش دیکھنے کو ملا کہ انسان اپنی ٹھوڑی زمین پر ٹکائے سجدہ کر رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی نقش نہیں بلکہ دہراتا ہوا پیٹرن ہے۔ آج کے ایکسپرٹ اسے ریچولیسٹک ڈیووشن کہتے ہیں، لیکن قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے اس منظر کو کچھ یوں بیان کیا۔ جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے۔ تو کیا یہ صرف ایک پرانا پوسٹ تھا یا قرآن کی سچائی کی نشانی؟ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ وحی ہے، اسے پڑھو اور محسوس کرو۔ فالو ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیشن آپ تک پر وقت